بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، آج 17 رمضان المبارک ہے اور اس دن دو عظیم الشان واقعات تاریخ اسلام میں رونما ہوئی ہے، جن میں ایک 17 رمضان المبارک کو معرکہ حق و باطل میدان بدر میں ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اس پر جمعہ کے خطبہ میں کچھ عرض کروں گا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ آپ رضی اللہ علیہ السلام کی پاک ازواج میں سے ہیں، جن کو امہات المومنین کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی نص کے مطابق تمام ازواج مطہرات تمام اہل ایمان کی مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے کہ آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ازواج میں سے ہیں۔ اور یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ باقی تمام ازواج وہ پہلے شادی شدہ تھیں، کچھ بیوہ تھیں، کچھ جو ہے نا طلاق یافتہ تھیں، لیکن حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ پاک ہیں جو قماری سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں۔ اور آپ کے بے شمار فضائل ہیں۔ میں چند حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کی آپ کے سامنے آپ کے فضائل کے متعلق بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا عِزْتُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن نِّسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا عِزْتُ عَلَىٰ خَدِیجَةَ وَمَا رَأَیْتُهَا وَلَٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِکْرَهَا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت تھی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَعَنْ ابی سلمہ ان عائشہ قالت، حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ ھذا جبرائیل، کہ اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، یہ جبرائیل ہیں، یقرئک السلام، یہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت یہ جبرائیل ہیں، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں اور یہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وعلیہ السلام، اور ان پر بھی سلام ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ قالت وہو یرا ما لا ارا، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھتے تھے جس کو میں نہ دیکھتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبرائیل ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ نے آگے سے ان کو جواب میں سلام کہا، اور پھر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دیکھتے تھے اس کو میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔
پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ ازواج میں سے ہیں وہ بھی نہ دیکھ سکیں تو اس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، تو سرکار کا یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو اس سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا خواب میں حکم دیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی خواب بھی وہی ہوتے ہیں، جو باقی انسانوں کے خواب ہیں وہ کبھی درست ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں، کبھی ان کی تعبیر ہوتی ہے کبھی وہ بیان ہی وہی ظہور پذیر ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اور جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حیات پاک ظاہری میں یعنی کہ بیداری کے عالم میں جس طرح جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، بالکل بیانی خواب میں جو کچھ انبیاء دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی وہی ہوتی ہے اور اسی طرح قابل یقین وہی ہے، وہ ظنی بھی نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک ہے بات کہ ایک یقینی ہے ایک ظنی ہے، دو قسم کی چیزیں۔ ایک میں ہوتا ہے ظنی، وہ ہوتی ہے جو گمان کے طور پہ آتی ہے، جو گمان میں آتی ہے۔ یقینی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ گمان کے ہونے میں شک ہوتا ہے کہ وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب جو ہے وہ بھی یقینی ہے، وہ بھی ظنی نہیں ہے، یقینی ہے۔ آپ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَنْ عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اریتک فی المنام ثلاث لیال، میں نے 3 راتیں لگاتار تمہیں خواب میں دیکھا۔ عائشہ، میں نے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے میں نے 3 دن لگاتار تمہیں خواب میں دیکھا، اور خواب کیا تھا؟ یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر، کہ آپ کی شکل و صورت کو ایک فرشتہ ریشم کے پردے میں آپ کی صورت بنا کے میرے سامنے لاتا تھا۔ یعنی ریشم کے پردے میں، ریشم کی چادر پر آپ کی صورت، آپ کی تصویر بنی ہوئی فرشتہ میرے سامنے کرتا تھا۔ 3 دن لگاتار ایسا ہوتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں فقال لی هذه امراتک فکشفت عن وجهک الثوب فاذا انت ہی۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ جو فرشتہ تھا وہ مجھے کہتا تھا، فقال لی، وہ مجھے کہتا تھا هذه امراتک، کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ فکشفت عن وجهک، میں تمہارے چہرے سے کپڑے ہٹاتا تو فاذا انت، تو پھر میں تمہیں ہی پاتا۔ یعنی جس وقت میں اس تصویر، وہ جو کپڑے پہ بنی ہوئی تصویر تھی، وہ مجھے دکھاتے کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، جس وقت میں وہ کپڑا ہٹاتا تو میں تمہاری تصویر کو تمہیں ہی پاتا۔ فقلت، میں کہتا کہ ان یکون ھذا من عند اللہ یمدہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا، میں اپنے دل میں کہتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے دل میں کہتا کہ اگر یہ خواب خدا کی طرف سے ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور پورا کرے گا۔ آپ دیکھیں، آخری بات میں آپ سے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ معلوم ہوتا کہ آج سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہے، تو آپ جتنے ہدیے ہوتے تھے، تحفے ہوتے تھے، وہ آپ کے گھر میں بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قالت ان الناس کان
یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہ جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدایہ بھیجا کرتے تھے، ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس عمل سے نبی کریم علیہ السلام کی رضا چاہتے تھے کہ سرکار ہم سے خوش ہوں گے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہنی ہوتی تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ وقالت ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حزبین فحزب فیہ عائشۃ و حفصۃ و صفیۃ و سودۃ، کہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں دو گروپ بنے ہوئے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کے دو گروپ بنے ہوئے تھے۔ ایک گروپ میں حضرت عائشہ صدیقہ تھیں، حضرت حفصہ تھیں، حضرت صفیہ تھیں اور حضرت سودا تھیں۔ والحزب الآخر، اور دوسرے گروہ میں ام سلمہ و سائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے گروہ میں حضرت ام سلمہ اور دوسری جتنی بھی ازواج تھیں وہ دوسرے گروہ میں تھیں، حضرت ام سلمہ کے گروہ میں۔ فقلم حزب ام سلمہ فقلنا لہا کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس، کہ ایک دفعہ ام سلمہ کی جماعت نے ام سلمہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں، یعنی کہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروپ میں ازواج تھی انہوں نے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کریں کہ وہ آپ علیہ السلام لوگوں سے کہیں، کیا کہیں کہ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام ان سے یہ ارشاد فرمائیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ، تو وہ ان کی طرف بھیجیں، یعنی جس وقت حضرت ام سلمہ کی باری ہو تو ان کی طرف بھیجا کریں، یا اور ان کے گروپ کی ازواج میں ہو تو ان کی طرف بھیجا کریں۔ حیث کان فکلمتہ فقال لها لا تؤذینی فی عائشہ، آپ جب میں نے یہ عرض جا کے بارگاہ مصطفیٰ میں کی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال لها، تو حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے متعلق ایذا نہ دو، مجھے عائشہ کے متعلق ایذا نہ دو۔ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب وحی ہوتی ہے تو کسی اور زوجہ کے ہاں میں جب کام پذیر ہوتا ہوں اور ان کے بستر پر ہوتا ہوں تو مجھے وحی نہیں ہوتی، لیکن مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر وحی آتی ہے، اور کسی زوجہ کی بستر پر مجھے وحی نہیں آتی، لہذا مجھے عائشہ کے متعلق ایذا مت دو، ان کا مقام اور ہے، باقی ازواج کا مقام اور ہے۔ پھر فرمایا قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں قالت وہ فرماتی ہیں کہ قالت اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اس سے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ثم انہن دعون فاطمہ، پھر اس کے بعد اس گروپ نے ان ازواج نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دعوت دی اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ یہ سید کونین، یہ سید پاک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی بات رسول اللہ نہیں ٹالا کرتے، ان کی کوئی بات بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں فرماتے ہیں، لہذا ان کو وفد کی ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا۔ فکلمتہ فقال یا بنیۃ الا تحبین ما احب، پھر
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بات کی کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ باقی ازواج کے جب آپ موجود ہوں ان کے ہاں ہوں تو ان کے ہاں بھی ہدیہ بھیجا کریں، تو حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، یا بنیۃ الا تحبین ما احب، اے میری بیٹی کا تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ قالت بلا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں ان سے محبت کرتی ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ساری محبتیں رسول اللہ کی محبت میں محو ہے۔ صحابہ کی محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ہے، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں گم ہیں۔ آپ نے فرمایا قالت بلا فاحبی ھذا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضرت عائشہ سے محبت کرتی ہوں، تو آپ نے فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کرو۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، آپ کی یہ فضیلت سب سے بڑی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے وصال کا وقت آخر آیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، آپ کے حجرے میں سرور دو عالم موجود تھے اور آپ کی گود میں سر تھا، تو آپ کا وصال ہوا، آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ پوش ہوئے۔ تو وہ حضرات غور کریں جو جنگ جمل کو آڑ بنا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عقائد اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہیں، تاریخ کی روایات پر عقائد اہل سنت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد حدیث پاک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تاریخی واقعات کو اپنے عقائد کی بنیاد نہیں بناتے۔ جو جنگ جمل ہوئی وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص لینے کے مطالبہ کی صورت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ جنگ ہوئی، لیکن اس کا پس منظر اتنا عجیب و غریب ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی حوالہ نہیں ملتا کہ آپ جنگ کرنے کی غرض سے جو ہے نا وہ وہاں پہ گئی تھی بصرہ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائی تھی، حج کے لیے تشریف لائیں، پیچھے باغیوں نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ تھے ان کا غلبہ ہو گیا۔ اس سے بچنے کے لیے جو آپ کے بھانجے تھے غالباً حضرت زبیر بن العوام اور دیگر صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں آپ کا واپس جانا مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ بصرہ تشریف لے جائیں۔ پھر آپ بصرہ تشریف لے گئیں۔ اس دوران میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمانڈروں نے آپ پر زور دیا کہ نہیں، وہاں وہ جنگ کرنے کے لیے گئی ہیں، طاقت اکٹھی کرنے کے لیے گئی ہیں، آپ وہاں جنگ کرنے کے لیے ہمیں اجازت ہے، ہم وہاں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مدینہ منورہ سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، لیکن کچھ ایسے عناصر تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا، آپ مدینہ منورہ سے نکلے، اور یہ پھر واقعہ جمل پیش آیا تھا، یعنی کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی۔ اور یہ بات بڑے غور طلب ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی علیہ السلام مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں،
آیت ہے نا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ دیکھیں مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ حضرت علی مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ مومن ہیں نا، ہم تو ان کو امام المومنین کہتے ہیں، وہ تو مومنوں کے امام ہیں، اور وہ جو ہیں اب ان کی اور ام المومنین کی آپس میں جنگ ہے، اب اس کے اوپر تبصرہ کریں گے تو ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ ماں اور بیٹے کا معاملہ ہے۔ حضرت علی کی ماں ہے کہ نہیں عائشہ صدیقہ؟ کوئی اپنی ماں سے جنگ کرتا ہے؟ آپ کی ماں کے خلاف کوئی بات کرے آپ پکڑ کے اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو کوئی علی کی ماں کے اوپر بات کرے یا تنقید کرے یا ان کو بے عزتی کرے اور توہین کرے، علی اس کو چھوڑ دیں گے؟ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو علی کا ماننے والا کہتے ہیں لیکن علی کی ماں پر تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی ماں کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ وہ ام المومنین ہیں، اور علی المرتضی امام المومنین ہیں، اور مومنوں کی ماں حضرت علی کی بھی ماں ہے۔ آپ اگر کسی پر تنقید، حضرت عائشہ صدیقہ پر تنقید کرنے والے لوگوں ذرا غور تو کرو، تم علی کی ماں پر تنقید کر رہے ہو، علی کی ماں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو، کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، علی کی ماں کو برا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔